على سيد الرسل وإمام الأنبياء الذي أرسل إلينا كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحابه الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي وفي رواية عطرتي أو كما قال. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام وقابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ جمعے پر ماشاءاللہ ہم پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف عنوانات سن رہے تھے. آقا علیہ السلام کا مرض الوفات، آخری لمحات، آخری کلمات اور آخری عمل مسواک، اس کے متعلق پورا تفصیل ہم نے گزشتہ بیانات کے اندر سنا. آج وہ پیر کا دن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، اس وقت مدینہ طیبہ کا ماحول کیا تھا؟ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر کتنے بڑے مصائب اور تکالیف ٹوٹ پڑے، اور اس مشکل حالت کے اندر اس امت مسلمہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، آقا علیہ السلام کے خاندان کو سنبھالنے والے پیغمبر علیہ السلام کے یار غار، رفیق سفر اور حوض کوثر کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی خدمت کی ہے
کس قدر امت کو سنبھالا ہے، بخاری شریف کے اندر پوری تشریح موجود ہے۔ اختصاراً عرض کرتا چلوں، پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، چاشت کا وقت تھا، پیر کا دن تھا، 12 ربیع الاول اور ہجری کا 13واں سال تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ روتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس غم سے نڈھال ہو کر دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے جیسے ایک مردہ انسان ہو اس طرح ہو چکے ہیں، اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ دکھ والے اشعار آج بھی جب ہمارے کانوں پر گونجتے ہیں، کس قدر اس صدمے سے خاتون جنت بلکہ فاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ، ہم اللہ کے فضل سے ہر خطبے کے اندر جو عربی والا خطبہ، دوسرے خطبے میں اللہ کے فضل سے تقریباً تمام مساجد میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں کہ فاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنت کے عورتوں کی سردار ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر کس قدر اس حادثے کا اثر، فرمانے لگی کہ واہ کرب ابا، پھر فرمانے لگی یا ابتاؤ اجاب ربن دعاؤ، یا ابتاؤ من جنت الفردوس ماواؤ، یا ابتاؤ الی جبریل ننعاؤ، فرمانے لگی ابا جان سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسی سعادت دی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، جس کی والدہ کو دیکھو تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جس کے شوہر کو دیکھو تو علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور صاحبزادوں کو دیکھو تو حسنین ہیں۔ فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسین۔ پھر والد محترم دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرماتی ہے یا ابتاؤ اجاب ربن دعاؤ، ابا جان آپ کو جو رب کی طرف سے ملاقات کا پیغام آیا، آپ نے اس ملاقات کے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے رب العالمین کے پاس چلے گئے۔ یا ابتاؤ من جنت الفردوس مأواؤ، ابا جان جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے۔ یا ابتاؤ الی جبریل ننعاؤ، ابا جان اب آپ کی برکت سے جو جبریل علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لاتے تھے، اب جبریل کا آنا بند ہو گیا۔ میرے بھائیوں، پیغمبر علیہ السلام کا مقام اور شان آپ اندازہ کرو، جب رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات سے نوازنا چاہا، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کا کلام وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ اللہ نے ہمیں کیسا پیغمبر نصیب فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات کی دولت سے نوازنا چاہا، فرمایا طور سینا پر آؤ، 40 دن کے روزے رکھو، اس کے بعد تورات نصیب فرمائی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب انجیل کی نعمت دینا چاہی، فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو معبد خانے میں بٹھایا، عبادت کی، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کی دولت سے نوازا۔ داؤد علیہ السلام کو جب زبور دینا چاہا تو داؤد علیہ السلام سے اپنے مخصوص حجرے میں عبادت کروائی، لیکن امام الانبیاء سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा तो गारे हिरा से हुई है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। अब आगे वही का सिलसिला। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर मक्कतुल मुकर्रमा में है तो जिब्रील वहीं पर वही तशरीफ लेकर आते थे, और गारे सोर में है तो वहीं पर जिब्रील आते थे। इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैन इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। ये मुबारक आयत गारे सोर के अंदर उतरी है। फिर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम देखो, अगर सफ़र के अंदर हैं, हुदैबिया में हैं, कुरान जिब्रील लेकर आते हैं, इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। इस तरह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर मस्जिद क़ुबा के यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जिब्रील वहीं पर कुरान लेकर आता है। ल मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीहि रिजालुन युहिब्बून अन यतत्तहरू। और इस तरह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर उहद पहाड़ी पर हैं, जिब्रील वहाँ आता है। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम। इन यमसस्कुम करहुन फ़क़द मस्सल कौम करहुम मिस्लु व तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। अभी एक अलग मौजू हो जाएगा। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम देखो, हत्ता के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में बिस्तर पर हैं तो जिब्रील वहीं पर भी कुरान लेकर आते हैं। ये पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम है। तो फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा रही थी कि हम जिब्रील को या अबताओ इला जिब्रील ननआव, हम जिब्रील को बताते हैं कि हमारे अब्बा जान इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं और अब आपका आना बंद हो गया। ये पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहिबजादी के अशआर हैं। फिर आगे फरमाती है लव सुब्बत अलैयल मसाइब लव सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालीहा। मसाइब और तकालीफ के मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़े, अगर वो दिन पर पड़ते तो दिन भी रात हो जाता। ये इस तरह का सानिहा। और इन हालात के अंदर सुबहान अल्लाह इस उम्मत को संभालने वाले, इस उम्मत को तसल्ली देने वाले कौन हैं? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। और सहाबा पर इस वाक़े का इतना बड़ा असर, उमर रज़ी अल्लाह ताला ने तलवार ले ली, फरमाने लगे जो कहेगा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौत हो चुके हैं, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तूरे सीना पर गए थे, इस तरह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ अय्याम के लिए गए हैं, वापस तशरीफ लाएंगे। मेरे भाइयों, बुखारी शरीफ के अंदर है, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है अन्ना अबा बकरिन रज़ी अल्लाह ताला अन अकबर अला फरसिन मिन मस्कन ही बिस्सुने। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने गुज़िश्ता जुम्मे पर बताया था, सुनों से अपने घोड़े पर सवार हुए हैं। अजीब कैफियत है, लेकिन बड़े का काम सबको संभालना होता है। बच्चे औरतें रोती हैं, बड़ा हो चुके माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ने जब बड़ा बनाया है तो उसको सबको संभालना होता है। फरमाती है तशरीफ लाए और सीधे मस्जिद के अंदर गए। मस्जिद की पोजीशन में मैंने अर्ज़ कर दी, अली रज़ी अल्लाह ताला रो रो कर बेहोश हो चुके हैं। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ऐसे दीवार के साथ टेक लगाए हुए बेजान की तरह थे। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने तलवार तानी हुई है कि कोई ये कहेगा पैगंबर अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, मैं उसकी गर्दन को उड़ा दूंगा। इस हालत में तशरीफ लाए, फलम युकल्लिमिन नास, किसी से कलाम नहीं किया है। हत्ता दखल अला आयशा, हत्ता कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में तशरीफ लाए। फतयम्मम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की हदीस, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करते हैं और सुबहान अल्लाह फकश
فکشف عن وجهه ثم اکب علیہ فقبلہ وبکا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کے چہرے انور سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور جھک کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں. اب رو پڑے یا نبی وا خلیلا یا وا نبی وا خلیلا وا رسولا فداک ابی و امی یا رسول اللہ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پر ایک طبعی چیز تھی، چونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب 18 سال کے تھے پیغمبر علیہ السلام سے دوستی ہوئی. اب 18 سال سے لے کر 40 سال تک، پھر 13 سال مکۃ المکرمہ کے، پھر ہجرت کا سفر، پھر 10 سال مدینہ طیبہ کے. کون سا وہ لمحہ ہے جس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام سے جدائی کی ہو، بلکہ جس کی معیت کی گواہی قرآن دے. واللہ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. اس موقع پر امت کو ایسے مصلح کی ضرورت تھی. ان مشکل حالات میں امت کا شیرازہ بکھر رہا تھا، اور امت کو تسلی دینے والے پیغمبر علیہ السلام کے یہ وہ رفیق ہیں. جب ہم قرآن مجید 10واں پارہ کھولتے ہیں تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے ثانی اثنین، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ توحید کی دعوت میں، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے سفر میں، اور اس طرح مدینہ طیبہ، پھر بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، خیبر ہو، پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ثانی اثنین یعنی نائب ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں وہ ابو بکر ہیں. والذی جاء بالصدق وصدق بہ. پھر ہم 24واں پارہ کھولیں، پیغمبر علیہ السلام جو حق اور سچ لے کر آئے، پیغمبر علیہ السلام کے دین سے اپنے ظاہر و باطن کو مزین کر کے پیغمبر علیہ السلام کی تائید کرنے والے ابو بکر ہیں. اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کی جدائی کا غم، لیکن اب امت کو چونکہ سنبھالنا تھا، اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، وہاں صرف یہ الفاظ فرماتے ہیں بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْن. آپ پر دو موت جمع نہیں ہو سکتے. پھر فرماتی ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سیدھے باہر تشریف لائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار تانی ہوئی تھی، فرمانے لگے اجلس یا عمر، اجلس یا عمر، اور سیدھے پیغمبر علیہ السلام کے منبر پر تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. اب امت کو سنبھالنے کے لیے وہ عظیم خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے مفسرین کو، محدثین کو، فقہاء کو، علماء کو، جنہوں نے وہ خطبہ ہمارے لیے محفوظ رکھا. بخاری شریف کے اندر وہ خطبہ موجود ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی تعریف کی، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا. اس کے بعد فرمانے لگے من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. پھر فرمانے لگے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سبحان اللہ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے ارشاد سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ ملا ہے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حوصلہ ملا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میرے کانوں پر یہ مبارک آیات جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے، کانوں پر جب یہ آواز پڑی ہے تو میں نے محسوس کیا کہ پیغمبر علیہ السلام واقعی اس دنیا سے تشریف لے کر گئے ہیں. فرماتے ہیں اس غم سے میں نے محسوس کیا میرے پاؤں کسی نے کاٹ دیے ہیں. حتی ما تقلنی رجلائی. یہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں محسوس کر رہا تھا میرے پاؤں نے میرے سے بے وفائی کر لی ہے، میں گرنے والا تھا. حتی اہویت الی الارض. میں زمین پر بیٹھ گیا.
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انتہائی ہمت اور استقلال کے ساتھ، چونکہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا، مشکل وقت میں، تکلیف والے وقت میں کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاہلوں کی طرح رونا، چہرے پر تماچے مارنا، کپڑے چاک کرنا، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، بلکہ بشر الصابرین، صبر کریں۔ پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہے کہ صبر کرنے والوں کو آپ جنت کی خوشخبری سنا دیجیے، جنت کی خوشخبری سنا دیجئے۔ صبر کرنے والے فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ان میں جو صبر کرتا ہے، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں انہیں بغیر حساب کے ایسا اجر دیا جائے گا کہ جس کا اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اس مشکل وقت میں پھر سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر انصار کو سنبھالتے ہیں، مہاجرین اور انصار دونوں کو ایک کلمے پر جمع کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے اپنانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام جو ہمارے درمیان جو اہم چیزیں چھوڑ کر گئے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، آقا علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے تھامنا۔ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی ان وصایہ پر، ان نصائح پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، قرآن کی طرف اور حدیث کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ علی و عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو غسل کس طرح دیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ امام تھے، خلیفہ تھے، پیغمبر علیہ السلام کے نائب تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے امیر پر، نائب پر ایک الہام کی صورت میں یہ حکم بھیجا کہ آقا علیہ السلام جو کرتا پہنے ہوئے ہیں، جو لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، اس لباس کے اوپر سے ہی غسل دیا جائے، اور 3 یمنی کپڑوں کے اندر پیغمبر علیہ السلام کو کفن دیا جاتا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کا جنازہ، چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا انبیاء علیہ السلام جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں پر ہی انہیں دفن کیا جاتا ہے، تو وہیں پر ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، جو ایک چھوٹا سا حجرہ تھا، صحابہ کی مختلف جماعتیں جنازہ یعنی مختلف جماعتوں کے اندر 4 5 یا 10 جا رہے تھے اور جنازہ پڑھ رہے تھے، پھر وہ باہر آ رہے تھے، پھر دوسرے پڑھ رہے تھے، اس طرح صحابہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھنا ایک سعادت کی بات تھی۔ ویسے ہم جنازہ پڑھتے ہیں تاکہ میت کی سفارش ہو، لیکن یہاں تو سبحان اللہ اپنے لیے سعادت تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں شریک ہوں۔ اس ترتیب سے انسانوں نے پڑھا، پھر جنات نے پڑھا، پھر فرشتوں نے پڑھا۔ ان حالات میں امت کو سنبھالنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے بھائیوں، آقا علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی تربیت کی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، میں نے عرض کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جو آقا علیہ السلام نے شام کی طرف بھیجا تھا، جرف میں پہنچا تھا، وہیں سے واپس آ گیا ہے، لہذا فی الحال اس کو نہ بھیجیں۔ اور چونکہ مرتدین اور اس طرح نعوذ باللہ جھوٹے نبی یعنی مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور پیغمبر علیہ السلام نے اس کی طرف زبردست قسم کا ایک دعوت کا والنامہ بھیجا تھا، اس کے اندر آقا علیہ السلام کے الفاظ مبارک تھے، سبحان اللہ من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ اس مسلمہ کے لیے زبردست قسم کا لشکر بھیجتے ہیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ اللہ نے کس طرح کی استقامت نصیب فرمائی تھی. فرمایا جس لشکر کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کر چکے تھے وہ لشکر آقا علیہ السلام کے ثانیہ ارتحال کی وجہ سے اگر واپس آیا ہے سب سے پہلا کام ابو بکر یہ کرے گا اس لشکر کو بھیجے گا, اس لشکر کو بھیجے گا. فرمایا کچھ بھی ہو جائے آقا علیہ السلام کی سنت سے, پیغمبر علیہ السلام کے دین سے میں نہیں ہٹ سکتا. یہ مقام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. پھر حضرت علی اور حضرت زبیر اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا جب زکوٰۃ کا جنہوں نے انکار کر دیا تھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کا اعلان کیا. میں نے کہا کیف تقاتل الناس کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم. آپ کیسے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کر رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ بھئی آقا علیہ السلام کا میں فرمان سناتا ہوں امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسی استقامت نصیب فرمائی. میرے بھائیوں اس سے سبق مل رہا ہے. واللہ اس امت میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں جو اس دین کی حفاظت کرتے ہیں, جو اس دین کی حفاظت کرتے ہیں. ورنہ یہود و نصارہ کے جتنے پلان ہیں ان کے جتنے منصوبے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ دین مٹ جائے, لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت, قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لے لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. رب العالمین نے فرمایا قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے. یہ مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات عرض کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے, مہاجرین اور انصار کا اتفاق ہو چکا تھا اور اجماعی مسئلہ تھا. 5واں پارہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ بات میرے سامنے تھی چونکہ قرآن کی روشنی میں موجود تھی, میں نے صرف عرض کیا, ایک رائے دی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ڈانٹتے ہوئے فرمانے لگے عمر اجبار فی الکفر و خوار فی الاسلام. عمر تو جب کفر میں تھا بڑا طاقتور تھا, کفر میں تھا بڑا بہادر تھا. عمر تو وہی ہے جو تلوار لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جا رہا تھا. اب اسلام میں تجھے کیا ہو گیا ہے, اتنا بزدل تو کیوں ہوا ہے؟ آگے فرمانے لگے واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ. یہ ابو بکر کا مقام تھا. فرمانے لگے عمر کان کھول کے بات سن لو, جو بھی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا ابو بکر اس سے جہاد کا اعلان کرے گا. یہ پیغمبر علیہ السلام کا خلیفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا تھا, اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک اور اہم مسئلہ میں نے عرض کیا کہ چونکہ مسیلمہ بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس طرح طلحہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اسود انسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. میرے بھائیوں اب امت مسلمہ میں آقا علیہ السلام کے بعد پیغمبر علیہ السلام کے ممبر و مصلی کی زینت بننے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھوٹے نبی کے خلاف بھی جہاد کا اعلان کرتے ہیں اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تیار کرتے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کرتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے طے ہوا لیکن فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے آقا علیہ السلام کا
ثانیہ ارتحال برداشت ناقابل برداشت ہو چکا تھا، لہذا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل ہوئی کہ آپ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری اور خدمت پر لگیں، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بدبخت جس نے اپنے آپ کو نبی کہلوایا تھا، نبوت کا نعرہ لگوایا تھا، اور اس خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کی ایک مقدس جماعت جس میں اکثر حافظ قرآن تھے اور اس عظیم کام کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت وحشی، غور سے سنیں گے، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وحشی کون؟ میں نے آپ کو عرض کیے بتایا ہے کہ غزوہ احد کے اندر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر چکے تھے، لیکن جب سن 8 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں آئے ہیں، آقا میرے سے غلطی ہو گئی، اب میں تو تائب ہو کر آیا ہوں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آقا علیہ السلام تو جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ جب طائف والوں نے پتھر برسائے تھے تو سب فرشتے آ کر اجازت مانگ رہے تھے، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، مولا یہ ہاتھ میری امت کی دعا کے لیے اٹھیں گے، بد دعا کے لیے نہیں اٹھیں گے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وحشی ہے، چچا کے قاتل ہیں لیکن معاف کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں دعو فاسلام رجل واحد احب الی من قتل الف کافر، وحشی کا اسلام قبول ہے، وحشی کا اسلام قبول ہے، لیکن فرماتے ہیں وحشی تیرا اسلام مجھے قبول ہے، تیری توبہ اللہ کو قبول ہے، لیکن وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو، آپ کو دیکھ کر مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے، آپ کو دیکھ کر مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے۔ اب چچا کب فوت ہو گیا تھا؟ شہید ہو گیا تھا 3 ہجری میں۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ 8 ہجری کا۔ 5 سال کے بعد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم تازہ ہو جاتا ہے، فرماتے ہیں وحشی میرے سامنے نہ آیا کرو۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے کفر میں تھے، غلطی ہو گئی تھی، اس سے بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے، جاہلیت کی بنا پر اگر ہم نے شرک و کفر کر لیا، بدعات و رسومات پر زندگی گزار لی، سنت نبوی کے جنازے نکال لیے، میرے بھائیوں توبہ کریں، قرآن و حدیث کی طرف آئیں، واللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہے اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ کے دروازے پر آ جاؤ، اللہ تمام گناہ معاف فرما کر اتنی نیکیاں تمہارے لیے لکھوا لیں گے۔ فرماتے ہیں حضرت وحشی روتے ہوئے مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن جب پتہ چلا ہے کہ آج مسیلمہ بدبخت جس نے آقا علیہ السلام کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، قرآن ہے 22واں پارہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وحشی اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہوئے اس قافلے میں شامل ہوتے ہیں اور اس خنجر سے اس بدبخت مسیلمہ کو جہنم رسید کر کے ہاتھ آسمان کی طرف، مولا میں نے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے پیغمبر علیہ السلام کو غمگین کیا تھا، اللہ آج میں نے آقا علیہ السلام کے دشمن کو جہنم رسید کر کے آپ کے فضل و کرم سے، آپ کی توفیق سے مولا میں نے زبردست قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ اللہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے راضی کر دے، ہم سے راضی کر دے۔ جوانوں ہمیں بھی یہی جذبہ
جذبہ ہو, ہمیں بھی یہی جذبہ ہو. میں بار بار عرض کرتا ہوں, اوذیت فی اللہ ما یوذی احد. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مجھے جتنی ایذا دی گئی کسی کو اتنی ایذا نہیں دی گئی. 13 سال مکہ المکرمہ کے, 10 سال مدینہ طیبہ کے, ہر سال ایذا کا سلسلہ جاری رہا. فرمایا جب اس دنیا سے جاؤں گا تو بھی ایذا کا سلسلہ جاری رہے گا. اب میں سوچوں میرے اعمال جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اطہر پر فرشتے پہنچائیں گے, آقا علیہ السلام آپ کے وہ امتی جن کے لیے آپ روتے تھے, آقا آپ کے وہ امتی جن کے لیے آپ تڑپتے تھے, وہ اس قرآن سے دور ہیں جس کو زندہ کرنے کے لیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا, عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے. یہ آقا علیہ السلام کو جب کارگزاری پہنچے گی, پیغمبر علیہ السلام کتنے دکھی ہوں گے. جوانوں, یورپ کے اندر, یورپ کی تہذیب کے اندر, واللہ مغرب کی تہذیب میں ہماری کامیابی نہیں, ہماری کامیابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے. جن بدبختوں نے پیغمبر علیہ السلام کے شان میں گستاخی کر کے انہوں نے ہمیں کیا پیغام دینا چاہا, کیا ان کو اپنی طاقت پر ناز ہے؟ ہمیں یقین ہے ہم تبت یدا ابی لہب و تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب کے نازل کرنے والے رب سے یقین رکھتے ہیں کہ گستاخ رسول کو انشاءاللہ عبرت ناک سزا ملے گی. لیکن شکایت ہم سے ہے, ہم دین کی طرف آئیں, ہم قرآن کی طرف آئیں, ہم حدیث کی طرف آئیں. اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا, میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. ہمارا جوان جو قرآن سے محروم ہے, ہمارا جوان جو مسجد سے محروم ہے, ہمارا جوان سنت نبوی سے محروم ہے, جس نے ماشاءاللہ دنیا کے لیے سب کچھ کر لیا لیکن آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی. میرے بھائیوں, اس مشکل وقت میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جب میری امت پر فتنہ اور فساد عام ہو جائے, ایک سنت پہ عمل کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. گستاخی رسول سے بڑھ کر واللہ کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا. تو ہم یہ تہیہ کریں, ہم یہ اللہ سے مانگیں, ارادہ کریں, ماضی جیسے گزری اب تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر زندگی گزاریں گے, پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق زندگی کو بسر کریں گے. دعا کریں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.